بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ وزیر اعظم عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بہت ہی آئیڈیل ریلیشن شپ ہیں، جتنے میرے اچھے ریلیشن شپ ہیں کسی بھی وزیر اعظم پاکستان کے نہیں رہے فوج پاکستان کے ساتھ۔ تو اگر آپ کے اتنے اچھے ریلیشن شپ ہیں اور آپ فوج کے خیر خواہ ہیں اور معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تک حل کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کیوں اتنی دلچسپی ہے کہ جو افواج پاکستان کے سینئر افسران ہیں وہ ان کا انٹرویو کریں اور اس انٹرویو کے بعد پھر یہ کسی کو اپوائنٹ کریں ڈی جی آئی ایس آئی۔ ناظرین، یہ بات بالکل واضح ہے کہ افواج کو چلانے کا جو کام ہے وہ فوجی کر سکتے ہیں اور پوری کی پوری آرمی کو چلانے کا کام آرمی چیف کا کام ہے۔ ہی بیٹر انڈرسٹینڈز کہ کس بندے کو ڈی جی آئی ایس آئی لگانا ہے، کس کو کون سی کور میں لگانا ہے، کس کو کون سی اسٹاف اپوائنٹمنٹ اور فیلڈ اپوائنٹمنٹ دینی ہے۔ ہی از بیٹر جج آف دا سچویشن۔ یہ جو خان صاحب کر رہے ہیں یہ بالکل ایک ایڈونچر کر رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کے ایک انٹرونشن کر رہے ہیں، انٹرفیئرنس کر رہے ہیں ان دا جاب آف آرمی چیف۔ اور یہ بات کرنی کہ سویلین سپرامیسی، ابھی آپ کا جو ادارہ ہے، آپ کے جو وزراء ہیں، مشیران ہیں، آپ کے جو سول بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی حکومتی کام ہیں جن کے آپ ڈائریکٹ جو وہ باس ہیں، آپ ان کو دیکھیں۔ یہ آرمی چیف کی فیلڈ ہے، یہ ان کو آرمی کی جو ہے نا پوری کی پوری وہ جو ہیرارکی ہے اس کو چلانے دیں۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہے، وہ آئی ایس آئی کو دیکھ رہا ہے۔ آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی باس ہے اور وہ ڈی جی ایم آئی کا بھی باس ہے، اور اس کے علاوہ بھی آرمی چیف کے اپنے کچھ سیگے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو آرمی چیف کو ان دونوں کے علاوہ بھی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ ہی از بیٹر جج آف دا سچویشن کہ ابھی کس کی کدھر پلیسمنٹ کرنی ہے۔ لہٰذا آپ اس طرح کی چیز میں زیادہ ڈیپ نہ جائیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور آرمی چیف کو آپ توڑ کے علیحدہ اپنی مرضی سے کیا کام لے سکیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی چیف کے علاوہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے فوج کے اندر، وہ بہت ہی انفلوئنشل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جنرل فیض سے اپنی مرضی کا کام لینا چاہتے ہیں تو جنرل فیض بھی ان کو اوکے کر دیں تو کیا یہ کام لے سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ جب دھرنے ہو رہے تھے 2014 کے دھرنے ہوئے ہیں جس میں 126 دن کا انہوں نے دھرنا دیا ہے، پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک دونوں نے مل کر، اور اس ٹائم کے جو ظہیر الاسلام تھے ان کی کوئی ایک اور تھوڑی سی لائن تھی، اور جو بھی ایک بات تھی کہ جس کی بھی شے پہ یا جس کی بھی ہلکی سی سگنلنگ پہ یہ دونوں پارٹیاں ادھر پہنچیں کہ حکومت کو گرا دیا جائے اور ان کو سپورٹ، آپ سپورٹ سمجھ لیں، سگنل سمجھ لیں، اس ادارے کا تھا۔ لیکن آرمی چیف جنرل راحیل شریف ہی واز ناٹ کنونسڈ۔ تو کیا یہ ایسا ہو سکا؟ کیونکہ فوج کے اندر ون مین شو ہے، ایک انڈیویجول ہے جس کے اوپر ساری فوج کھڑی ہوتی ہے، جس کے آرڈر کے اوپر پوری فوج موو کرتی ہے، وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو یہ کہنا کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو اپنی مرضی کے تحت لگا کر تو اس سے اپنا کوئی مقصد حل کر سکیں گے، آفٹر آل وہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے وہ بھی ایک فوجی افسر ہے اور وہ اپنے باس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکے گا۔ اور ابھی اس صورتحال کے اندر تو فوج نے تو سٹارٹ نہیں کیا اس طرح کی جو آپ پھٹا بازی کہہ لیں، اس کو انٹینگلمنٹ کہہ رہے ہیں، اس دفعہ تو سیولینز نے سٹارٹ کی ہے۔ لہٰذا آپ اس چیز سے یعنی احتیاط برتیں۔ آپ کا جتنا فوج نے احترام کیا ہے، میں آپ کو بات بتا دوں وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ کو جتنا افواج پاکستان نے پیار کیا ہے، آپ کا احترام کیا ہے، یہ شاید ہی کسی وزیر اعظم کا اتنا احترام کیا ہو، کیونکہ ہمیں بذات طور پر خود پتہ ہے کہ آپ کو لانے کے لیے ایک ایسا جو ایٹماسفیئر کریٹ ہوا ہے، اس کے لیے آپ کی یہ جتنا بھی ایک پروسیس تھا کہ سٹیٹس کو توڑیں گے، احتساب کریں گے، کرپٹ پولیٹیشنز کو پکڑیں گے، پاکستان کے اندر رول آف لا کو قائم کریں گے، ان چیزوں کی وجہ سے آپ بہت ہی پسندیدہ تھے افواج پاکستان کے حلقوں کے اندر بھی۔ لوگوں نے آپ کو پیار کیا، اتنا زیادہ لوگوں نے آپ کا احترام کیا ہے، اور آپ اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں۔
آپ ہر ایک کے ساتھ الجھ پڑتے ہیں. آپ الجھے کس پولیٹیشین سے نہیں الجھے. اور ابھی آپ کا جو جنہوں نے آپ سے یہ اتنا وہ اچھا سلوک کیا ہے آپ ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. اور ایک اور بات سن لیں ناظرین, یہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے. جو ان کے قریبی جو رفقا ہیں, بالکل قریبی رفقا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب اپنے بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ بھی بگڑنے پہ آئے تو بگڑ جاتے ہیں, ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں. تو یہ معاملہ ادھر وہی کر رہے ہیں کہ یہ جو کام ہے عمران خان صاحب کا یہ درست کام نہیں ہے. اس سے کوئی سول سپرامیسی قائم نہیں ہوگی, انٹینگلمنٹ بڑھے گی اور چیزیں نوٹ ہو جاتی ہیں ادھر. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام کریں. کبھی انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ فلاں وزیر کو ایسے کر دے, فلاں مشیر کو ایسے کر دے, فلاں بیوروکریٹ کو چینج کر دیں؟ معاملہ یہ کہ یہ ان کا پیورلی اپنا کام ہے. ہاں یہ آپ کا پروگیٹو ہے کہ یو شوڈ بی ٹیکن آن بورڈ, آپ آن بورڈ لیے گئے ہیں. اور اینڈ پہ ابھی آ کے آپ کہیں کہ جی دوبارہ سمری بھیجے. دوبارہ اگر سمری آ جاتی ہے, جو کچھ ہلکے بات کر رہے ہیں, جنرل سرفراز کا نام ہے, جنرل ندیم انجم کا نام ہے, جنرل ثاقب کا نام ہے, کہ جی دوبارہ یہ تینوں کی سمری آئے, اس سمری کو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کا قد بڑا ہو جائے گا اور آرمی چیف کا قد چھوٹا ہو جائے گا. اس کو چھوٹا کرنے سے کہ آپ بڑا ہو جائیں گے؟ آپ بڑا نہیں ہو سکتے, کیونکہ پوری کی پوری فوج اس کے ساتھ کھڑی ہے. اس معاملے میں پوری فوج آن بورڈ ہے. آپ کا قد چھوٹا ہو جائے گا اور آپ نے سب کے ساتھ یہ پھڈے بازی کی ہوئی ہے. اور ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے ساتھ اتنا کوارڈیل آپ کا ریلیشن شپ تھا, اس کو جان بوجھ کر آپ خراب کر رہے ہیں. یہ بیل مجھے مارنے والی بات آپ کر رہے ہیں. لہٰذا اس میں احتیاط برتیں. اور یہ کبھی فواد چودھری صاحب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, کبھی فروخ حبیب دیتا ہے, کبھی کون دیتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑے, کبھی آپ خود بات کرتے ہیں کہ جی آئیڈیل ریلیشن شپ ہے, تو معاملے کو ختم کریں. کیوں یہ وجہ نزا بنایا ہوا ہے پورے کے پورے میڈیا میں, یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے یہ تعیناتی آرمی, یہ DGISI کی. آپ معاملے کو حل کریں, اسی میں آپ کا فائدہ ہے. افواج کی عزت ہے, سپہ سالار کی عزت ہے, کیونکہ عزت دینے سے عزت ہوتی ہے. تب جب آپ عزت دیں گے, یہ ٹو وے ٹریفک ہے, تو لہٰذا آپ معاملے کو حل کریں. دس از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا انسٹیٹیوشن, ڈیموکریسی اینڈ یور گورنمنٹ ایز ویل. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنے. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.